بیعانہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، مثلا پلاٹ بیچتا ہے، مکان بیچتا ہے یا کوئی جانور بیچتا ہے، اور رقم بھی دونوں کے درمیان طے ہوتی ہے، مثلا یہ 1 لاکھ کا ہے یا 2 لاکھ کا ہے یا 3 لاکھ کا ہے۔ تو وہ سودا کرتے وقت جو خریدار ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں سے مثلا 10,000 یا 20,000 نکال کر دیتا ہے کہ یہ میرا بیعانہ ہے۔ اگر میں سودے سے ہٹ گیا یا پھر گیا یا وقت پر پیسے نہ دے سکا تو یہ میرا بیعانہ، جو بیعانے کی رقم ہے وہ ختم، وہ آپ مجھے نہیں دینا۔ یا اسی طرح اگر مالک کی طرف سے، بائع کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی آپ مجھے 10,000 دیں بیعانہ کے طور پر، اگر آپ پھر گئے یا اسی طرح وقت پر پیسہ آپ نہ دے سکے تو بیعانہ کی رقم ختم۔ تو اس شرط کے ساتھ بیع کرنا، سودا کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسی شرط لگاتا ہے تو بیع ختم کرنی چاہیے، سودا وہ کینسل کرنا چاہیے۔ اور جو بیعانہ کی رقم ہوتی ہے وہ اس خریدار کو، اگر وہ نہیں لینا چاہتا چیز، مکان یا جانور یا کوئی پلاٹ وغیرہ، تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی تم سودے سے پھر گئے ہو، ہٹ گئے ہو اور وقت پر پیسے نہیں دے سکے تو اب یہ بیعانہ کی رقم آپ کو نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ وہ جو مالک ہے چیز کا وہ اس خریدار کو وہ بیعانہ کی رقم واپس کر دے گا۔ اور یہ شرط دونوں کی طرف سے لگانا صحیح نہیں ہے، چاہے مالک لگائے یا چاہے وہ خریدار ہے وہ لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور بیعانہ کی رقم واپس کرنا ہے اور وہ عقد نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سودا مکمل اور تام اس وقت ہوتا ہے جب وہ خریدار اس مالک والی چیز پر مکمل قبضہ کر لے اور وہ مکمل پیسوں پر قبضہ کر لے، پھر وہ جو معاملہ ہوتا ہے، وہ سودا ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ ابھی اس نے، خریدار نے اس پلاٹ پر، مکان پر یا جانور پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ مالک کے پاس یہ صرف ایک رقم طے ہوئی ہے اور بیعانہ کے طور پر وہ پیسے اس سے لیے ہیں، تو اس طرح بے مکمل نہیں ہوا تھا اور سودا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو خریدار، ظاہری بات ہے، وہ سودے سے ہٹ رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی، مثلا آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ اپنی چیز نہیں بیچ رہے بلکہ دوسری کی چیز جو قبضے کی ہوتی ہے یا وہ اپنی نہیں ہوتی، دوسرے کی ہوتی ہے، یا اسی طرح بہت سے معاملات نکل آتے ہیں، تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ خریدار وہ سودے سے ہٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ باقی اگر اس میں بائع کا یعنی مالک کا نقصان ہو جاتا ہے، مثلا یہ صورت ہوتی ہے کہ بھائی اس نے، فلاں نے یہ چیز اس سے نہیں لی، تو دوسرا بھی کم رقم پر اس سے لیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پہلے نے اس سے چیز نہیں لی، شاید کوئی معاملہ ہوگا، گڑبڑ ہوگی یا اب اس کی اپنی چیز نہیں ہوگی، تو وہ رقم کم کر کے اس سے لیتا ہے، تو وہ اس میں یعنی مالک کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مالک کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو خریدار تھا جس نے پہلے سودا کیا تھا، جو سودے سے ہٹ گیا تھا، وہ بقایا رقم جو تھی وہ اس مالک کو دے کر وہ چیز اس سے لے۔ مثلا بیعانہ 10,000 دیا تھا اور رقم طے ہوئی تھی 1 لاکھ، باقی 90,000 دے کر وہ اس سے چیز لے اور پیسے اس کو دے، بعد میں وہ جو مالک ہے وہ اپنے پیسے اس کو دے کر وہ چیز واپس کر دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا خریدنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بے مکمل ہوئی تھی، سودا کینسل نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں مالک نے پیسوں سے ہی چیز واپس کر دی، تو اس کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہیں رہتا، تو اس سے بائع کا نقصان نہیں ہوتا، یہ بائع نقصان سے بچ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بیعانہ کی رقم ہوتی ہے وہ اس خریدار کو واپس کرنا ضروری ہے، وہ جو مالک ہے زمان کا، مکان کا، پلاٹ کا اور اسی طرح جو ہے جانور کا، تو وہ اپنے پاس نہیں رکھ